کیفیت دیکھ کر کے اگر بندے کو مرنا رہا مر جائے گا پورا مر جائے گا، لیکن چونکہ وہاں موت نہیں آئے گی، اب یہ جنت میں داخل ہو گیا۔ اے جنتیوں سن لو، آج کے بعد کوئی موت نہیں ہے، آج کے بعد کوئی موت نہیں ہے۔ ثم یذبح ینادی منادیا، اللہ اللہ پھر اس کو ذبح کر دے گا، اس کو کیا موت کو ذبح کر دے گا، ختم، خلاص معاملہ فنش، ختم ہے، موت کو ذبح کر دے گا۔ فَيَزْدَادُ أَهْلَ الْجَنَّةِ فَرْحًا إِلَىٰ فَرْحِهِمْ، جب یہ کیفیت جنتی دیکھے گا، جنتی لوگوں کی خوشیوں میں خوب اضافہ ہو جائے گا، جنتی خوشی میں اللہ اللہ امڑ اٹھے گا، خوب خوش ہو جائے گا۔ فَيَزْدَادُ أَهْلُ الْجَنَّةِ فَرْحًا إِلَىٰ فَرْحِهِمْ، وہ بے پناہ خوش ہو جائے گا۔ وَيَزْدَادُ أَهْلُ النَّارِ حُزْنًا إِلَىٰ حُزْنِهِمْ، اور جہنمی یہ دیکھ کر کے بلکے گا، پکارے گا اور چیخے چلائے گا، اور اس کے غم میں اس کی تکلیف میں اور اضافہ ہو جائے گا، اس لیے کہ اسے یہ معلوم ہو جائے گا اب وہ جو جہنم میں چلا گیا ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں رہے گا، اور جو جنت میں چلا گیا وہ ہمیشہ ہمیشہ جنت میں رہے گا۔ جو منافق لوگ ہیں، یہ جو فاسق و فاجر لوگ ہیں، اللہ اکبر کبیرہ، منافقین اللہ کے باغی عاصی بندے جنہوں نے اللہ کے خلاف اپنی زندگی گزاری، مسلمانوں کی دشمنی میں اپنی زندگی گزاری، مسلمانوں کے صفوں میں تو رہا لیکن وہ مسلمان نہ تھا، ایمان والوں کے صفوں میں تو رہا لیکن وہ ایمان فروش تھا، وہ ایمان بیچنے والا تھا، وہ زمین بیچنے والا تھا۔ اللہ اکبر کبیرہ، ایسے لوگوں کا جب نور بجھے گا، ایسے لوگوں کی روشنی جب کم ہوگی، یہ مومنین صالحین دعا کریں گے، یقولون ربنا اتمم لنا نورنا واغفر لنا فضرب بینہم بسور لہ باب، اب یہ پکارے گا، ادھر سے چلائے گا، آواز لگائے گا، ارے رک میرے بھائی، رک میرے دوست، رک میرے رشتے دار، ارے رک میرے یار، ذرا رک جا تاکہ میں تیرے ساتھ چلا جاؤں، میں تیری روشنی میں چلا جاؤں۔ اللہ اکبر کبیرہ، اللہ کا حکم ہوگا، دونوں کے درمیان دیوار قائم ہو جائے گی۔ القرآن المجید والفرقان الحمید، فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، من حمزه ونفخه ونفثه، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یوم تری المؤمنین والمؤمنات یسعی نورهم بین ایدیہم وبایمانہم، بشری لکم جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا، ذلك هو الفوز العظيم۔ سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي، رب زدني علما، اللهم ارزقني فهما، اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما، ربنا یسر ولا تعسر وتمم بالخیر۔ حاضرین گرامی، نوجوانان قوم و ملت، خواتین ملت اسلامیہ، پیارے بچوں، اللہ نے اپنے فضل و کرم سے ہم سب کو آج تک دین ایمان ہدایت پر زندہ اور تابندہ رکھا ہے۔ اسی لیے ہر طرح کی بزرگی و برتری قابل بیاں، لائق سزاوار، ہر طرح کی عبادات اسی کے لیے خاص ہے جو تنہا تمام جہان کا خالق و مالک، رازق و مدبر ہے۔ وَلِلَّهِ الْحَمْدُ وَلَهُ الشُّكْرُ، سبحان اللہ بحمدہ، سبحان اللہ العظیم۔ آج کے اس خطبہ جمعہ میں حسب وعدہ قیامت کی ہولناکیوں کے متعلق جو سلسلہ وار آپ نے متعدد اور مختلف جماعت میں سماعت فرمایا ہے، اس سلسلے کی آخری کڑی
انشاءاللہ اللہ کی توفیق، اس کی مدد و نصرت سے آپ کی سماعتوں کے حوالے کرنے کی کوشش کر رہا ہوں۔ رب تعالیٰ جل شانہ سے دعا ہے کہ مولا کریم مجھے امانتوں کو، حقائق کو پوری صداقت اور دیانت داری کے ساتھ پہنچانے کی، اور ہم سب کو صحیح طریقے سے سننے کی، اور کما حق کہو اس پر عمل کرنے کی توفیق ارزانی فرما۔ گزشتہ خطبات میں متعدد مراحل کا آپ نے تذکرہ سنا۔ اس سے قبل کا جو خطبہ تھا جس میں آپ کو بتلایا گیا تھا قیامت کے سلسلے میں پلسرات کے متعلق، اور یہ واضح کی گئی تھی کہ پلسرات کیا ہے۔ پلسرات یہ آخری مرحلہ، یہ آخری مرحلہ ہے تقریباً قیامت کا۔ جہنم کے اوپر سے آپ نے سنا تھا کہ ایک پل رکھا جائے گا، ایک پل رکھا جائے گا، اور اس پل سے تمام جن و انس گزریں گے سوائے ان لوگوں کے جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ بغیر حساب کتاب کے جنت میں داخل کر دے گا۔ اور آپ نے یہ بھی سنا تھا کہ وہ پل بال سے بھی زیادہ باریک اور تلوار سے زیادہ دھاردار، اس کے دائیں بائیں سلاخیں اور کڑیاں ہوں گی جو گنہگاروں اور مجرموں کو اللہ کے حکم سے پھنسا پھنسا کر اسے جہنم کی طرف گھسیٹ کر وہ کڑیوں کی وجہ سے اور سلاخوں سے گرا رہے ہوں گے۔ بہرحال یہ تمام تفاصیل تقریباً آ چکی تھی۔ ہم تقریباً آخری مرحلے پر پہنچے تھے کہ یہاں سے گزرنے والے مختلف قسم کے لوگ ہوں گے جو گزریں گے۔ کچھ لوگ برق رفتاری سے پلک جھپکتے ہی بجلی کی چمک کی طرح، کچھ لوگ تیز رفتار گھڑ سوار کی طرف، کچھ لوگ پرندے کی طرح، کچھ لوگ گھسٹ گھسٹ کر جا رہے ہوں گے، اور کچھ لوگ کٹ مر کے، چونکہ اتنا باریک ہوگا تو ظاہر سی بات ہے کٹے گا، کٹ مر کر کے کسی طرح لنگڑاتے للاتے پہنچ ہی جائے گا، پار کر لے جائے گا، مگر کچھ لوگ گر جائیں گے۔ اللہ تبارک و تعالی مومنوں کے متعلق بیان فرماتا ہے سورہ حدید کے اندر، یوم تری المؤمنین والمؤمنات یسعی نورہم بین ایدیہم وبایمانہم بشری لکم اليوم جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا ذالک هو الفوز العظیم۔ فرمایا کہ آپ مومنوں کو دیکھیں گے، مومن مردوں اور مومن عورتوں کو، چونکہ وہاں تاریکی ہوگی، اندھکار ہوگا۔ ایک تو بڑی مشکل بات یہ ہے کہ وہ پل اتنا باریک، بال سے بھی زیادہ پتلا اور تلوار سے زیادہ دھاردار ہوگا، اور اوپر سے اندھیرا بھی رہے گا، کوئی روشنی وشنی کا انتظام نہیں رہے گا، اندھیرا بھی رہے گا۔ تو اس اندھیرے میں ذرا تصور کرو کہ آدمی کس طرح کٹتے مرتے بھاگے گا۔ اللہ نے مومنوں کا بندوبست فرما دیا ہے، یوم تری المؤمنین والمؤمنات یسعی نورہم بین ایدیہم وبایمانہم۔ اللہ فرماتے ہیں آپ مومن مردوں کو اور مومنہ عورتوں کو دیکھیں گے کہ وہ پلسرات پر، وہ روز محشر، ان کے دائیں اور ان کے سامنے آگے آگے نور ہی نور چل رہا ہوگا۔ ان کو بشارت دی جائے گی، تمہارے لیے بشارت ہے، خوشخبری ہے، مژدہ ہے۔ کس بات کی خوشخبری؟ تمہارے لیے ایسی جنت کی بشارت ہے جس کے اندر تم ہمیشہ ہمیشہ رہو گے، جس کے نیچے نہریں جاری ہوں گی، تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا،
ہمیشہ ہمیشہ وہاں مزے کرو گے, ہمیشہ ہمیشہ انجوائے کرتے رہو گے, کرتے رہو, اور یہی تمہاری سب سے بڑی کامیابی ہوگی. ذالک الفوز العظیم, یہی تمہاری سب سے بڑی کامیابی ہوگی. اس لیے کہ اس کامیابی کے بعد آدمی دکھ کا منہ نہیں دیکھے گا, تکلیف کا کوئی احساس اسے نہیں ہوگا. وہ شادمانی, شادکامی, وہ خوشحالی, وہ فرحت و انبساط کا ماحول ہوگا. اللہ اکبر کبیرہ, جعلنا اللہ منہم, اللہ پاک ہم سب کو انہی زمرے میں شامل فرما دے. سورہ تحریم کے اندر اللہ تبارک و تعالی بیان فرماتا ہے, یوم لا یخزی اللہ النبی والذین معہ نورهم یسعی بین ایدیہم وبایمانہم یقولون ربنا اتمم لنا نورنا واغفر لنا انک علی کل شیء قدیر. اللہ کہتے ہیں جس دن اللہ اپنے نبی اور ان کے ساتھیوں کو رسوا نہیں کرے گا, رسوا نہیں کرے گا. جس دن اللہ نبی اور اپنے ساتھیوں کو رسوا نہیں کرے گا, نبی اور مومن بندوں صالحین کو رسوا نہیں کرے گا. یوم لا یخزی اللہ النبی والذین معہ, نبی کو اور جو ان کے ساتھ ہیں, جو ان کے طریقے پر عمل کرنے والے ہیں, جو شریعت پر چلنے والے ہیں, جو نیکوکار ہیں, جو متقی اور پرہیزگار ہیں, جس نے اللہ کی رضا کے مطابق اپنی زندگی گزاری ہے. اللہ تبارک و تعالی بیان فرماتا ہے کہ اس دن میں نبی اور ان کے ماننے والے, ان کے ساتھیوں کو میں رسوا نہیں کروں گا. یوم لا یخزی اللہ النبی والذین معہ نورهم یسعی بین ایدیہم وبایمانہم, اس کے آگے اور دائیں دائیں, آگے آگے نور ہی نور چلتا چلا جائے گا, نور ہی نور ہوگا. اس لیے کہ وہ تاریکی اندھکار ہوگا اور اندھیرے میں چلنا بڑا مشکل ہے, دشوار ہے. وہ بھی اگر راستہ پر خطر ہو, راستہ خطرناک ہو, تو اس میں تو چلنا اور دشوار کی بات ہے اور تکلیف کی بات ہے. اے ایمان والو, ذرا سوچو, اللہ تبارک و تعالیٰ کے وہ مقبوض بندے, وہ ناپسندیدہ بندے, جہاں تک کٹ کر پل صراط سے جہنم کی بیٹھتی ہوئی آگ میں سانپ اور بچھوؤں والے عذاب میں جہاں پر یہ لوگ گر رہے ہوں گے, وہیں پر اللہ تبارک و تعالیٰ کے مومنین بندے اللہ کی خصوصی عنایتوں سے, اللہ کے خصوصی نوازشات سے, اللہ اکبر کبیرہ, وہ لوگ فردوس ہوں گے اور وہ پل صراط کو بڑے کمال کے ساتھ عبور کر جائیں گے. اللہ بیان فرماتا ہے, اللہ بیان فرماتا ہے کہ یہ لوگ, ان کے جب آگے اور دائیں دائیں جب نور چلے گا تو یہ دعا کریں گے, یہ دعا کریں گے, وَيَقُولُونَ رَبَّنَا أَتْمِمْ لَنَا نُورَنَا وَاغْفِرْ لَنَا إِنَّكَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ. کب یہ دعا کریں گے؟ جب دیکھیں گے منافقین, یہ جو منافق لوگ ہیں, یہ جو فاسق و فاجر لوگ ہیں, اللہ اکبر کبیرہ, منافقین, اللہ کے باغی عاصی بندے, جنہوں نے اللہ کے خلاف اپنی زندگی گزاری, مسلمانوں کی دشمنی میں اپنی زندگی گزاری, مسلمانوں کے صفوں میں تو رہا لیکن وہ مسلمان نہ تھا, ایمان والوں کے صفوں میں تو رہا لیکن وہ ایمان فروش تھا, وہ ایمان بیچنے والا تھا, وہ زمین بیچنے والا تھا. اللہ اکبر کبیرہ, ایسے لوگوں کا جب نور بجھے گا, ایسے لوگوں کی روشنی جب کم ہوگی, یہ مومنین صالحین دعا کریں گے, یقولون ربنا اتمم لنا نورنا واغفر لنا, اے ہمارے پروردگار, ہمارے اس نور کو بجھنے نہ دینا, ہماری اس روشنی کو ختم ہونے نہ دینا, اے اللہ اس نور کو مکمل کر دے, اس روشنی کو مکمل کر دے, تاکہ ہم یہ سفر طے کرنے جائے, تاکہ ہم یہ راستہ طے کرنے جائے. اے اللہ تو ہماری بخشش فرما, واغفر لنا, اے اللہ تو ہمیں بخش دے میرے مولا, انک علی کل شیء قدیر, اے پروردگار تو ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے, تو ہر چیز پر قادر ہے, اے اللہ تو ہر چیز کا مالک ہے. اے میرے رب ہمارے اوپر مہربانی فرما, ہمیں بخش دے اور ہمارے نور کو اور بڑھا دے, ہمارے نور کو بجھنے نہ دے, ہمارے نور کو باقی رکھ, ہمارے نور کو تابندہ رکھ. اللہ اکبر کبیرہ. اے اللہ, اے اللہ, ہم تیرے گنہگار بندے ہیں میرے مولا, لیکن تو جانتا ہے
ہم نے جانتے ہوئے تیری ذات میں، تیری صفات میں، تیری الوہیت میں، تیری ربوبیت میں ہم نے کوئی شرک نہیں کیا ہے۔ اے اللہ ہم نے کوئی منافقانہ چال نہیں چلی ہے۔ اے پروردگار عالم ہم سب کو انہیں خوش نصیبوں کے زمروں میں شامل فرما دے۔ عزیزان گرامی، وہ کتنا خوفناک منظر ہوگا، کس قدر دلدوز منظر ہوگا۔ میں نے پچھلے خطبات میں بتلایا کہ وہ دلدوز منظر دیکھ کر کے انبیاء اکرام چیخ اٹھیں گے، پکار اٹھیں گے، اور صرف سلم سلم کی صدا زبان اطہر سے نکلے گی کہ پروردگار آج ہمیں بچا لے، آج ہمیں بچا لے، آج ہمیں بچا لے۔ ذرا تصور کرو کتنا خوفناک منظر ہوگا۔ آپ لوگ جگہ بنائیے، اللہ والوں جگہ بنائیے آپ لوگ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سورہ حدید کے اندر منافقین کی بدحالی اور بدحواسی کا ذکر کرتا ہے، ان لوگوں کی بدحالی کا ذکر کرتا ہے، ان لوگوں کی اضطراب و پریشانی کا ذکر کرتا ہے۔ يوم يقول المنافقون والمنافقات للذين آمنوا انظرونا نقتبس من نوركم قيل ارجعوا وراءكم فالتمسوا نورا فضرب بينهم بسور له باب باطنه فيه الرحمة وظاهره من قبله العذاب ينادونهم ألم نكن معكم قالوا بلى ولكنكم فتنتم أنفسكم وتربصتم وارتبتم وغرتكم الأماني حتى جاء أمر الله وغركم بالله الغرور فاليوم لا يؤخذ منكم فدية ولا من الذين كفروا مأواكم النار هي مولاكم وبئس المصير۔ اللہ اکبر۔ اللہ منافقین کی، فاسقوں فاجروں کی بدحالی کا ذکر کرتا ہے، فساق و فجار کے اضطراب کا ذکر کرتا ہے، بیان فرماتا ہے۔ اللہ کہتے ہیں یوم یقول المنافقون والمنافقات، منافق مرد اور منافق عورتیں کہیں گے، کیا کہیں گے؟ انظرونا نقتبس من نورکم، ارے ذرا ٹھہرو، کس کو کہیں گے؟ اللہ والوں کو کہیں گے، مومنین کو کہیں گے، صالحین کو کہیں گے۔ یہ پیچھے سے آواز دیں گے، یہ پکاریں گے، ارے رکو تو صحیح، ارے ذرا رکو۔ اللہ اکبر۔ یوم یقول المنافقون والمنافقات للذین آمنوا انظرونا نقتبس من نورکم، ارے ذرا اپنی روشنی میں ہمیں تو بھی لے کر چل، ذرا اپنی روشنی ہمیں تو دے، اپنی روشنی کے سہارے ہمیں بھی یہ پل پار کرا دے۔ قیل ارجعوا وراءکم فالتمسوا نورا، کہا جائے گا نا جا تو پیچھے جا کر کے نور تلاش کر کے لا، جا ایسا عمل کر کے لا، جا دنیا کے اندر تو پھر سے جا کر کے ایسا عمل کر کے آ، ایسا نور کا انتظام کر کے آ، ایسی روشنی کا بندوبست کر کے آ جس روشنی سے تم یہ پل عبور کر سکو، یہ پل پار کر سکو۔ قیل ارجعوا وراءکم فالتمسوا نورا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ ذرا سوچو اے میرے یارو، اے میرے جوانوں، اے میرے پیاروں، اے میری قوم کی بیٹیوں، اور اے میرے مردوں، اے میرے جوانوں، ذرا تصور کرو۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کس قدر نقشہ کھینچا ہے، کس قدر اس دلدوز منظر کا تذکرہ فرمایا ہے۔ خدا کی قسم قرآن پاک کو اگر باریکی کے ساتھ پڑھو، تلاوت کرو، تمہارا دل دہل اٹھے، تم گناہوں سے کوسوں دور ہو جاؤ کہ اللہ اکبر، یہ خطرناک منظر اور اس خطرناک کیفیت سے ہمیں دوچار ہونا پڑے گا۔ کیا خوفناک منظر ہوگا جب وہ ساتھی، جب وہ یار، جب وہ دوست جس سے دنیا میں لین دین اور معاملات ہوتا تھا، ایک دوسرے کے لیے چیختے مرتے تھے، ایک دوسرے کے لیے پتہ نہیں کیا کیا کر گزرتے تھے، کہے گا قیل ارجعوا وراءکم فالتمسوا نورا، نہیں چلا جا واپس جا، اور جا کر کے دوبارہ نور کا انتظام کر کے آ، روشنی کا بندوبست کر کے آ۔ اللہ اکبر۔ فضربا، پھر دیوار قائم کر دی جائے گی۔ فضرب بینہم بسور لہ باب، اب یہ پکارے گا، ادھر سے چلائے گا، آواز لگائے گا، ارے رک میرے بھائی، رک میرے دوست، رک میرے
میرے رشتے دار، ارے رک میرے یار، ذرا رک جا تاکہ میں تیرے ساتھ چلا جاؤں، میں تیری روشنی میں چلا جاؤں۔ اللہ اکبر کبیرہ، اللہ کا حکم ہوگا، دونوں کے درمیان دیوار قائم ہو جائے گی۔ فَضُرِبَ بَيْنَهُمْ بِسُورٍ لَهُ بَابٌ بَاطِنُهُ فِيهِ الرَّحْمَةُ وَظَاهِرُهُ مِنْ قِبَلِهِ الْعَذَابُ۔ وہ دیوار قائم ہو جائے گی، دروازہ بن جائے گا، اس کے باطنی حصے میں جدھر جنتی جا رہے ہوں گے، مومنین جا رہے ہوں گے، صالحین جا رہے ہوں گے، صالحین کی طرف تو اللہ کی رحمتیں ہوں گی، اس کی مہربانی ہوں گی، اس کا فضل ہوگا، اس کا کرم ہوگا، اس کی عنایت و نوازش ہوگی، مگر ادھر اللہ تبارک و تعالیٰ کا عذاب ہوگا، اللہ کی پکڑ ہوگی، اس کی گرفت ہوگی۔ اللہ اکبر، ادھر خوفناک اور ہولناک کیفیت ہوگی، ادھر خوفناک کیفیت ہوگی۔ فَضُرِبَ بَيْنَهُمْ بِسُورٍ لَهُ بَابٌ فِيهِ الرَّحْمَةُ وَظَاهِرُهُ مِنْ قِبَلِهِ الْعَذَابُ يُنَادُونَهُمْ أَلَمْ نَكُن مَّعَكُمْ۔ پھر سے وہ کہے گا، ارے رک یار، رک رک، وہ پکارے گا، چلائے گا، میرے بھائی رک، کیا أَلَمْ نَكُن مَّعَكُمْ، کیا ہم ساتھ میں نہیں رہتے تھے؟ کیا ہم ایک ساتھ زندگی نہیں گزارتے تھے؟ کیا ہم ایک ساتھ نمازیں نہیں پڑھتے تھے؟ کیا ہم ایک ساتھ اٹھتے بیٹھتے نہیں تھے؟ کیا ہم ایک ساتھ کھاتے پیتے نہیں تھے؟ کیا ہماری تجارت، ہمارا بزنس، ہمارا معاملہ، آپسی لین دین ایک ساتھ نہیں ہوتا تھا؟ أَلَمْ نَكُن مَّعَكُمْ قَالُوا بَلَىٰ وَلَٰكِنَّكُمْ فَتَنتُمْ أَنفُسَكُمْ وَتَرَبَّصْتُمْ وَارْتَبْتُمْ وَغَرَّتْكُمُ الْأَمَانِيُّ حَتَّىٰ جَاءَ أَمْرُ اللَّهِ۔ پھر ان منافقوں کو وہ اللہ والے جواب دے، ہاں ہاں ساتھ تو رہتے تھے، مگر تم فتنوں کے شکار ہوئے، تم فتنوں میں مبتلا رہے، تم دین کے معاملے میں، قیامت کے معاملے میں، شریعت کے معاملے میں، ایمان کے معاملے میں، اللہ کے معاملے میں، رسول کے معاملے میں، جنت و جہنم کے معاملے میں تو نے شک کیا تھا، تو نے تردد کیا تھا، تم اس موقع میں رہتا تھا کہ کب کوئی موقع ملے مسلمان کا نقصان ہو جائے، اہل ایمان کا نقصان ہو جائے، مسلمان کا بیڑا غرق ہو، اہل اسلام کا ستیہ ناس ہو۔ وَلَٰكِنَّكُمْ فَتَنتُمْ أَنفُسَكُمْ وَتَرَبَّصْتُمْ وَغَرَّتْكُمُ الْأَمَانِيُّ۔ تمہاری ناجائز خواہشوں نے، ناجائز تمناؤں نے تمہیں دھوکے میں ڈال دیا، تمہیں دھوکے میں ڈال دیا، تمہیں تباہی میں ڈال دیا، تمہیں بربادی کا شکار کر دیا۔ تمہاری ناجائز خواہشوں نے، اسلام دشمنی میں، ایمان میں شک کرنے کی وجہ سے، دین کے معاملے میں تردد کرنے کی وجہ سے، تمہاری ان بدعمالیوں اور بدتماشیوں نے، یہ بری تمناؤں نے تمہیں ہلاکت میں ڈال دیا۔ فَالْيَوْمَ لَا يُؤْخَذُ مِنْكُمْ وَلَا فِدْيَةٌ مِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا مَأْوَاكُمُ النَّارُ۔ اور سننا، آج کے دن تمہارے لیے کوئی جرمانہ نہیں، تمہارے لیے کوئی فدیہ نہیں۔ یہ کہ تم چاہو کوئی جرمانہ دے دو، کوئی فدیہ دے دو، کوئی بدلہ دے دو، کوئی کفارہ دے دو، اور تم اللہ کی اس پکڑ سے بچ جاؤ، کوئی صراط پار کر لے جاؤ، جہنم سے بچ جاؤ۔ نہیں نہیں، فَالْيَوْمَ لَا يُؤْخَذُ مِنْكُمْ فِدْيَةٌ وَلَا مِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا۔ اور جو تم نے کفر کیا، ان کفاروں تمہارے کفر کی وجہ سے آج کے دن کوئی بدلہ، کوئی فدیہ نہیں، بس تم سب کا ٹھکانہ جہنم، تم سب کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ عزیزان گرامی، یہ پرصراط کا خوفناک مناظر اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں ذکر فرمایا ہے۔ صحیح بخاری شریف کتاب الرقاق میں حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان گرامی ہے۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی یخلص المؤمنون من النار فیبصون علی قنطرۃ بین الجنۃ والنار فیقتص لبعضهم من بعض مظالم كانت بینهم فی الدنیا۔ آپ بیان فرماتے ہیں کہ تو پلسرات مومن بندے گزر گئے، مومن جنتی گزر گئے پلسرات سے، اب جو جہنمی تھا وہ تو گڑھے میں گرا، دروازہ بند ہو گیا، اب کوئی نہیں جا سکتا، کوئی نہیں جا سکتا۔ جنتی چلے گئے، اب جنتیوں کو روک دیا گیا، ٹھہر جاؤ۔ فَيُبَصُونَ عَلَىٰ قَنْطَرَةِ بَيْنَ الْجَنَّةِ وَالنَّارِ۔ جنت و جہنم کے درمیان ایک پل ہوگا، اس پل پر اب تمام گزرنے والوں کو روک دیا جائے گا۔ کاہے کے لیے روک دیا جائے گا؟ کس لیے روکے گا؟ کس لیے روکے گا؟ فَيُقْتَصُّ لِبَعْضِهِم مِّن بَعْضٍ۔
मज़ालिम कानत बैनहुम फिद दुनिया, एक दूसरे का बदला चुकाने के लिए। एक तो ये होगा कि जो उस काबिल नहीं होगा, जो उस काबिल नहीं होगा कि जन्नत में दाखिल हो सकेगा, वो तो गिर जाएगा, उसे तो रोक लिया जाएगा। मगर जो इस काबिल होगा कि अभी कुछ मामला उसका पेंडिंग में है, मगर वो जन्नत में चला जाएगा, अल्लाह तबारक व तआला रोक देगा। और फिर वहां दुनियावी मामलात में जो कुछ कमी बेशी और लेन देन रह गया था, उसके मामले में अल्लाह तबारक व तआला सुथरा और निखरा करेगा, उसे पाक करेगा, साफ करेगा। हत्ता इला हुद्दिमु व नुक्कू उदिन लहुम फी दुखुलिल जन्नह, यहां तक कि वहां रोक करके उनका चलो भाई इसका बदला तुम उसे दे दो, उसका बदला तुम उसे दे दो। एक तो ये होगा कि पूरी नेकियां वहां बदले में खत्म हो जाएगी, वो पहले का मामला है। मगर अब कुछ लोग ऐसे होंगे कि थोड़ा मोड़ा होगा, उसको पार कर दिया जाएगा, पार हो जाएगा बेचारा, अब वहां रोक लिया जाएगा। मतलब अभी भी खतरे की घंटी बज ही रही है, हाँ, रोक लिया जाएगा, ठीक है, रोक लिया जाएगा, चलो इसका बदला उसको, उसका बदला उसको। क्योंकि जन्नत ऐसी जगह है कि एक रत्ती बराबर किसी का कुछ मार डाल लेके लूट के घसोट के पसोट के नहीं जा सकता बाबू, ना ना ना। जन्नत में ऐसे लोगों का दाखिला नहीं है, क्योंकि जन्नत साफ शफाफ जगह है यार। ऐसी ऐसी अल्लाह ने चाहा तो इसके बाद हम जन्नत का सिलसिला शुरू करेंगे, तब हमें मालूम होगा जन्नत क्या चीज है। जन्नत ऐसी वैसी जगह नहीं है, वहां दाखिले के लिए पूरा साफ सुथरा किया जाएगा, पूरा क्लीन चिट, मिलने के बाद ही वो जन्नत में दाखिल हो जाएगा। मज़ालिम कानत बैनहुम फिद दुनिया हत्ता इज़ा हुद्दिमु व नुक्कू उदिन लहुम फी दुखुलिल जन्नह, यहां तक कि अल्लाह तबारक व तआला एक दूसरे का मामला साफ कर देगा, इसका बदला उसका बदला सब बराबर हो जाएगा, और पाक साफ करने के बाद जन्नत में दाखिल होने की इजाजत दे दी जाएगी। प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते फवल्लज़ी नफ्सु मुहम्मदिन बियदिही, उस जात की कसम जिसके हाथ में मोहम्मद की जान है, ला अहदुहुम अहदा बिमंजिलतिही फिल जन्नति मिनहु बिमंजिलिही कान फिद दुनिया। लोग जन्नती लोग जन्नत में अपने दुनिया के मकानात से ज्यादा बेहतर तरीके से जन्नत में अपने अपने मकाम को पहचान लेंगे। अल्लाह अकबर, अल्लाह ये मारिफत अता करेगा। अल्लाह ताला हम सब गुनहगारों को माफ करके बख्श दे करके हमें उन्हीं लोगों में शामिल करें। अब साफ कर दिया जाएगा, फिर ये सारे लोग पहचान, ये मेरा महल है, ये मेरा महल है, ये मेरा महल है, ये मेरा महल है, सब अपने अपने महल की तरफ भागेंगे। और फिर क्या होगा, वो तो तस्वुर भी नहीं कर सकते। अरे अगर सही से तस्वुर कर ले जाओ तो मर जाओगे। अगर सही से जन्नत का तस्वुर आ जाए, खुदा की कसम आदमी मर जाएगा। इसलिए कि हदीसों के अंदर है, जब वो दस्तक देगा जाके ना, कुंडा खटखटवाएगा जन्नत में, हाँ, उनकी बेवियां उधर से इंतजार करेगा, वो कहेंगे, वो कैफियत देख करके अगर बंदे को मरना रहा, मर जाएगा पूरा मर जाएगा। लेकिन चूंकि वहां मौत नहीं आएगी, अब ये जन्नत में दाखिल हो गया। उसके बाद एक और हदीस था जो सही बुखारी शरीफ किताबुर रिकाक ही की है, खाली मैं मफहूम जिक्र कर देता हूं। हजरत अब्दुल्ला बिन उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बयान फरमाते हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, इज़ा सारा अहलुल जन्नति इलल जन्नह व अहलुन नार इलन नार जीअ बिल मौत हत्ता युजअल बैनल जन्नति वन नार सुम्मा युज़बहु सुम्मा युनादी मुनादियन या अहलल जन्नह ला मौता या अहलन नार ला मौता। जन्नतो जहन्नम है, जन्नतो जहन्नम है, जन्नत है जहन्नम है। अभी सारे लोग देख रहे हो, क्या मजा है। अल्लाह हुक्म देगा, चलो इसकी मौत को यहां लाया जाए। हदीसों के अंदर मुतअद्दिद अल्फाज है कि चितकबरे मेंढे की शक्ल में या बकरे की शक्ल में, मेंढे की शक्ल में मौत को लाया जाएगा। अब जैसे मौत लाएगा, उधर से आवाज लगाने वाला लगाएगा, जन्नती जन्नत में, जहन्नमी जहन्नम में चला जाएगा। या अहलल जन्नह ला मौता या अहलन नार ला मौता। ऐ जन्नतियों सुन लो, आज के बाद कोई मौत नहीं है, आज के बाद कोई मौत नहीं है। सुम्मा युज़बहु युनादी मुनादियन, अल्लाह अल्लाह फिर उसको ज़िबा कर देगा। उसको क्या करेगा, मौत को ज़िबा कर देगा, खत्म
خلاص معاملہ فنش، ختم ہے، موت کو ذبح کر دے گا. فَيَزْدَادُ أَهْلَ الْجَنَّةِ فَرْحًا إِلَىٰ فَرْحِهِمْ، جب یہ کیفیت جنتی دیکھے گا، جنتی لوگوں کی خوشیوں میں خوب اضافہ ہو جائے گا، جنتی خوشی میں اللہ اللہ امڑ اٹھے گا، خوب خوش ہو جائے گا. فَيَزْدَادُ أَهْلُ الْجَنَّةِ فَرْحًا إِلَىٰ فَرْحِهِمْ، وہ بے پناہ خوش ہو جائے گا. وَيَزْدَادُ أَهْلُ النَّارِ حُزْنًا إِلَىٰ حُزْنِهِمْ، اور جہنمی یہ دیکھ کر کے بلکے گا، پکارے گا اور چیخے چلائے گا، اور اس کے غم میں اس کی تکلیف میں اور اضافہ ہو جائے گا، اس لیے کہ اسے یہ معلوم ہو جائے گا اب وہ جو جہنم میں چلا گیا ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں رہے گا، اور جو جنت میں چلا گیا وہ ہمیشہ ہمیشہ جنت میں رہے گا. اللہ رب العزت ذل جلال سے دعا کرتے ہیں اس موضوع کے اختتام کے ساتھ، یعنی یہ ہماری اس گفتگو کے جو موضوع تھا، اس موضوع کا یہ 30واں پارٹ، 30واں قسط تھا. ہم اللہ رب العزت سے دعا کرتے ہیں کہ مولا کریم ہمیں موت، قبر، حشر کے فتنے سے بچاتے ہوئے پروردگار عالم تو اپنی مہربانی سے ہم سب کو جنت میں داخل فرما، نبی کی شفاعت نصیب فرما، پل صراط میں برق رفتاری سے گزرنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرما، ہمیں تو نور کامل عطا فرما، اور ہم سب کو دین ایمان پر استقامت دے، اور ان تمام اوصاف کے لیے ہمیں تیاری کی توفیق عطا فرما. اللہ رب العزت ہم سب کو ہدایت پر استقامت دے. آمین. تقبل یا رب العالمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. بشرا لکم اليوم